تو میں نے ایک نیت کی تھی، وہ نیت کی تھی کہ میں 3 جمعراتیں مسلسل سیدہ نفیسہ کی طرف سے عمل کرواؤں۔ ایک آج کروا رہا ہوں، پیسے خرچ کرواؤں گا آپ کے ہاتھوں سے، جتنی بھی حسب توفیق ہے آپ نیت کر لیں۔ یہ جو عمل میں آپ سے کرا رہا ہوں، میں نے باقاعدہ پہلے کتابوں کے حوالے دی ہیں، اور حوالے دینے کے بعد اب میں عمل کرا رہا ہوں۔ یہ حوالے دینے کے بعد عمل کرا رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے یہ میں عمل کراؤں گا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں نے کتابوں کے حوالے دیے آپ کو۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اہل حدیث کتابوں کے حوالے دیے، دیوبندی کتابوں کے حوالے دیے، بریلوی کتابوں کے حوالے دیے، شیعہ کتابوں کے حوالے دیے، پورے لنکس دیے، کتابوں کے حوالے دیے۔ یہ میں آپ کو کسی شرک میں مبتلا نہیں کر رہا، میں آپ کو کسی بدعت میں مبتلا نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں کر رہا، میں آپ کو کسی شرک اور بدعت میں مبتلا نہیں کر رہا۔ آپ یہ جو ذکر خاص ختم خاجگان ہے، یہ پڑھ کے ہستیوں کو ہدیہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ سے کرا رہا ہوں، میں نے باقاعدہ پہلے کتابوں کے حوالے دی ہیں، اور حوالے دینے کے بعد اب میں عمل کرا رہا ہوں۔ یہ حوالے دینے کے بعد عمل کرا رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، اس کا ایک واقعہ سنا ہوا میں آج جانستہ یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ تسبیح خانے کے ممبر نے کبھی غلط راہیں نہیں بتائیں۔ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں توحید تو ہماری نجات کا راستہ ہی ہے ہی توحید۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں انہیں توحید سے ہٹا رہا ہوں، قبر پرستی پہ لگا رہا ہوں، ہاں یہ نہ سمجھے۔ میں فضائل اعمال کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فضائل اعمال میں غالباً فضائل قرآن یا فضائل ذکر میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، آج باتیں کرنے کو آپ سے بڑا دل چاہ رہا ہے، تھکے تو نہیں؟ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے، اور مچھلی کی چاہت تھی، تو مچھلی لے کے کوئی زیادہ مقدار ہوگی، آ رہے تھے تو ایک جوان ملا، کہنے لگا میں مزدور ہوں، اگر آپ کی مچھلی آپ کے گھر پہنچا دوں تو کیا لوگے؟ کہا جو دل چاہے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لیں۔ راستے میں اذان ہو گئی تو انہوں نے مچھلی مسجد کے دروازے پہ رکھ دی، کہنے لگے نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھوں گا، اگر آپ لے جائیں میں کوئی مزدوری نہیں لوں گا، آپ ٹھہر جائیں، نماز کے بعد لے جاؤں گا۔ کہنے لگے مجھے احساس ہوا مجھے بھی پڑھ لینی چاہیے، میں بھی چلا گیا مسجد کے باہر مچھلی رکھ کے۔ نماز کے بعد آئے تو مچھلی پڑی تھی، اس جوان نے مچھلی کو اٹھایا، مزدور تھا، اور مچھلی لے کے چلا گیا۔ میں نے بیوی کو جا کے واقعہ سنایا کہ ایسا نیک جوان، بیوی نے کہا اسے کہیں ٹھہر جائیں، ہم مچھلی پکاتے ہیں وہ بھی کھا کے جائیں۔ میں نے اس جوان سے کہا کہ مچھلی پکاتے ہیں آپ بھی کھا لیں، کہا میں روزے سے ہوں، تو کہا بیوی نے کہا اسے کہیں ہم آپ کا روزہ اسی مچھلی سے افطار کرائیں گے، کھانا بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ تخلیہ کی جگہ دے دی، ایک ایسی جگہ دے دی جہاں وہ رہے، اس کو مچھلی کھلائی، روزہ افطار کرایا، رات کو وہاں رہ گیا۔ صبح کہنے لگے ہم گئے تو وہ نہیں تھا، وہ رات کو آرام کر کے جس وقت بھی وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ اب اگلا جو واقعہ تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل قرآن میں ہے یا فضائل ذکر میں ہے، ان دونوں میں سے ایک میں ہے۔ اگلا جو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ عجیب ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے محلے میں لولی لنگڑی بالکل اپاہج خاتون تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ کون ہوا؟ تجھے کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ کہا آپ کا جو وہ جوان آیا تھا نا، وہ جو آپ کا مزدور تھا، وہ اللہ کا کوئی ولی تھا، میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی تھی، میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی اور میں ٹھیک ہو گئی، اس کے وسیلے سے دعا کی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میں آپ کو کسی قبر پرستی پہ نہیں لگا رہا۔ اور سنیں، تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل صدقات میں یہ بات لکھی ہے، سخی کی قبر پہ دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ میرے پاس اس کا حوالہ بھی ہے، صفحہ نمبر بھی ہے، فضائل صدقات ہے، ایک فضائل اعمال ہے، ایک فضائل صدقات ہے۔ تو میں نے ایک نیت کی تھی، وہ نیت کی تھی کہ میں 3 جمعراتیں مسلسل سیدہ نفیسہ کی طرف سے عمل کرواؤں۔ ایک آج کروا رہا ہوں، پیسے خرچ کرواؤں گا آپ کے ہاتھوں سے، جتنی بھی حسب توفیق ہے آپ نیت کر لیں۔ ویسے آپ میرا خیال نہیں رکھتے، نہ مجھے تحفے دیتے ہیں، نہ ہدیہ دیتے ہیں، نہ مال دیتے ہیں، نہ پیسے دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ چلو کبھی تو خیال آ جائے گا۔ اچھا اب ایسا ہے، میں نے جو جا کے نا جو ان سے عرض کیا تھا، وہ عمل یہ عرض کیا ہے
ایک تو میں نے آپ کو ایک عمل کروانا ہے احرام مصر کا، جو پہلے یہ کرواؤں گا، دوسرا بعد میں کرواؤں گا۔ اچھا وہ بھی تین جمعراتیں مسلسل چلے گا، اس کا میں وہاں وعدہ کر کے نہیں آیا 3 راتیں، لیکن وہ آپ کے اوپر محبت کہوں، احسان تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ بھی تین جمعراتیں مسلسل چلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ عمل تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں سیدہ نفیسہ طاہرہ سے کہ میں اپنے مجمع سے جتنے بھی میرے مخلصین ہیں، لاہور میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، جہاں بھی میرے مخلصین ہیں، میں ان کے ساتھ یہ عمل کراؤں گا۔ اب عمل سے پہلے آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ کتنے پیسے خرچ کریں گے، کسی ضرورت مند کو دیں گے، لیکن ضرورت مند مانگنے والا نہ ہو، واقعی ضرورت مند ہو، اور اگر رشتہ دار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حسب توفیق جو آپ کا دل چاہے، ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، جو آپ کا دل چاہے بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے یہاں تک کہ اگر ایک پائی پیسہ آنا بھی ہے تو بھی آپ خرچ کر دیں اور نیت کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے خرچ کرا حضرت سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے تو آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ تسبیح خانے کا بہت بڑا مجمع ہے، میں ان سب کی مرادیں، ان سب کی آسیں، ان سب کی امیدیں، ان سب کی چاہتیں، ان سب کے دکھڑے، ان سب کے درد، ان سب کے روگ، ان سب کی پریشانیاں، ان سب کی مشکلات، ان سب کے مسائل، ان سب کی آسیں، امیدیں، جادو، جنات، اثرات، بیماریاں، بندش، یہ سارے نظام کو لے کے چل رہا ہوں، تو لہٰذا ایسے میرے ذہن میں آیا تو پیسے بھی زیادہ دینے چاہیے نا، بندے زیادہ جو ہیں، تو پھر وہ جتنے پچھلے دیے تھے کہیں 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 یاد کر 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 کے، اور وہاں بھی میں نے پاؤنڈ دینے شروع کر دیے مختلف شکلوں میں۔ کسی کو اگر اس طرح بنتا تھا تو اس طرح دے دیا، اس طرح بنتا تھا تو اس طرح دے دیا، یہ دیا۔ آپ کیا کریں گے؟ ہم پہلے پیسے طے کر لیں، ہو گئے پیسے آپ نے دینے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جہاں بھی دینے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہر بندے نے حسب توفیق کر لیا، ٹھیک۔ اب جو عمل کرواؤں گا میں آپ کو، عمل یہ کرواؤں گا کہ سیدہ کی بارگاہ میں پہلے ہم مال کا ہدیہ بھی دیں، اعمال کا ہدیہ، ٹھیک؟ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں مال کا بھی ہدیہ دیں اور اعمال کا بھی ہدیہ، اور اعمال کا جو ہدیہ ہم دیں گے وہ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے اس درود پاک کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سن لیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تسبیح خانے سے درود سنا تو پتہ چلا یہ تو ہمارا ہے، ہم سمجھتے تو ہمارا درود ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ہر نماز کی ہر اتحیات میں یہی درود پڑھتے ہیں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دونوں روایتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دونوں روایتیں۔ ہم تو ہر نماز کی ہر اتحیات میں یہی درود پڑھتے ہیں، یہی درود پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ 11 دفعہ درود پڑھیں گے، 11 دفعہ کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک، اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اور ان کو ہدیہ دیں۔ میں آپ کے لیے بہت کچھ عرض کر کے آیا۔ میں حضرت قاسم بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، وہ ہستی ہیں جو آخری وقت میں کملی والے کی لحد مبارک سے نکلے تھے، سمرقند میں ان کے حضور جا کے جو بیٹھا اور ان سے باتیں کی اور ان سے باتیں کی، میں مولا تو ہی پہنچائے گا، میں تو کشف کے دعوے نہیں کرتا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، اللہ تو ہی پہنچائے۔ اس طرح سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں جا کے میں نے بہت باتیں کی، دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا ان کو ہدیہ پیش کرے۔ پھر میں نے ایک عمل کروایا خود بھی اپنے بیٹوں سے بھی، میں نے کہا ایک تسبیح پڑھے، اور وہ آپ سے صرف میں 1 دفعہ پڑھواؤں گا، اب میں پڑھتا جاؤں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ میں نے عرض کیا ایک تسبیح ہم سب نے پڑھی، انہوں نے سے عرض کیا ہمیں اس دعا کی یہ 5 طاقتیں اللہ سے منوا دیں۔ ہاں یہ 5 طاقتیں، کون سی 5 طاقتیں؟ اب سنیں۔ پہلی طاقت ہے بسم اللہ علی دینی، اے میرا سخی آقا موت تک میرے دین مجھ سے ایمان نہ چھیننا، ایسا نہ ہو لوگ میرا جنازہ پڑھ رہے ہوں اور میرا ایمان ختم ہو گیا۔ بسم اللہ و نفسی، اللہ میری جان کی حفاظت، و ولدی میری اولاد کی حفاظت، و اہلی میری فیملی کی حفاظت، و مالی
اور میرے مال، پراپرٹی، جائیداد، ایسیڈز اور میرے مال کی حفاظت، میری دکان، بزنس۔ میں نے عرض کیا سیدہ کی بارگاہ میں، اللہ سے عرض کریں یہ دعا کی 5 طاقتیں ہمیں منوا دیں، اور میں نے آپ سارے مجمع کی بھی نیت کی تھی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ایک تو تسبیح بیٹھ کے ان کے مزار پہ یہ پڑھی، ایک تسبیح بیٹھ کے یہ پڑھی، اور ایک تسبیح پھر میں نے ان سے عرض کیا وہ دعا پڑھیں جس کے اندر دنیا اور آخرت کا آخری پیکج ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب۔ یہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھی اور ان سے عرض کیا سیدہ کی بارگاہ میں، سید نفیسہ، کہ آپ مہربانی کر کے نا اللہ سے اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے فائدے، اس دعا کے کمالات، اس کی برکات اللہ سے منوا دے، ہیں ہمارے لیے منوا دیں۔ کیوں؟ ہماری زبانوں میں وہ پاکی نہیں، ہماری زبانوں کے اندر وہ، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے اس کی برکتیں اور اس کی تاثیر اور اس کے کمالات قیامت تک کی ہماری نسلوں کو عطا کر دیں، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو۔ ہم یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور کہیں کہ آپ مجمع سارا کہہ رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ 3 دفعہ پڑھیے نا۔ اب ہم بیٹھ کے 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں۔ اب 11 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ آپ نے مکمل کیا، بہت زبردست عمل ہے۔ اب ہم یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ جو پڑھا اس کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پوری امت کے انبیاء، اہل البیت، صحابہ، اولیاء، صلحاء، اور خاص طور پہ جو ہدیہ ہے خصوصی اسپیشل ہم یہ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 3 جمعراتیں مسلسل میں دعائیں بھیجوں گا، اپنے مجمع کی ہدیہ بھیجوں گا، اور ان ہدیوں کے ساتھ دعائیں بھیجوں گا۔ جیسے نا ایک بندہ نا کوئی ہدیہ دے بادشاہ کو، ساتھ ایک چھوٹا سا رکا بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک خط بھی ہوتا ہے، جی یہ میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ مشکلات ہیں، یہ میری الجھنیں ہیں، یہ میرے کچھ، تو ہمارا ساتھ چھوٹا سا رکا بھی ہے، ہمارے دکھڑے، ہمارے غم، ہماری تکلیفیں، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں، ہماری بیماریاں، ہماری ناکامیاں، یا ہماری آسیں، مرادیں، امیدیں، یہ ساتھ چھوٹا سا رکا بھی ہمارا ہر بندے کا ساتھ ہے سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں، قاہرہ کے فسطاط کے قبرستان میں، کہاں دور وہاں اللہ کی نیک بندی آرام کر رہی ہیں اور مرجع خلائق ہیں، اور دنیا فیض پا رہی ہے۔ دنہ ہے سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ تو یہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں ہم نے پیش کر دیا، اور ساتھ آپ کا رکا آپ خود لکھیں گے اپنے تصور میں، اپنے خیالوں میں، اپنے گمانوں میں، اپنے کیفیتوں میں، کہ میرا یہ درد، میرا یہ غم، اور آپ لکھ رہے ہیں رکا، میں بول رہا ہوں آپ لکھ رہے ہیں، جس طرح میرے بولتے بولتے آپ نے طے کیا تھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، ٹھیک اسی طرح اپنے رکے میں طے کریں کہ میرا یہ غم، میرا یہ درد، میرا یہ سوز، میری یہ سوچ، میرا یہ ولولہ، میری یہ مراد، میری یہ چاہت، میری یہ آس، میری یہ امید ہمارے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ اور وہ نیک روحیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں،
اور اللہ جل شانہ ان نیک روحوں کے مان اور ایمان، ان کی طاقت اور ان کی قوت کے مطابق اللہ ان کی درخواستیں قبول فرماتے ہیں۔ ہاں جی، رخ کا ساتھ ڈال دیا ہے، ساتھ اس شاپر کے اندر جس میں ہدیہ جا رہا، اس میں چھوٹا سا رکا بھی آپ کا چلا گیا۔ بہت اچھا۔ اب اگلا عمل جو مصر کے بہت بڑے جادو، بہت بڑی طلسماتی دنیا، اور طلسمات خیر کے بھی ہوتے ہیں شر کے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑی وہ دنیا جو عقل سے ماورا ہے، سوچوں سے ماورا ہے، اس کا ایک عمل کراؤں گا۔ ہماری کتابوں میں بھی اس کے تذکرے، بڑے بڑے اولیاء کے بھی اس کے تجربے، اور بڑی بڑی ہستیوں کے بھی تجربے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے اس کے تجربے ہیں کہ کہیں درد ہو، تکلیف ہو، لا علاج بیماری ہو، اور پرانا جادو ہو، اور پرانی کوئی ناسور ہو اور روگ ہو، تو صرف اور صرف چند بار کی میں کیفیت بھی بتاتا ہوں، صرف یہ پڑھ لیں، فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ بڑی طاقت ہے ان لفظوں میں۔ یہ کئی بار ابکری میں بھی چھپا ہے، یہ عمل کئی بار ابکری میں بھی چھپا ہے، اور یہ عمل میں آپ کو کراؤں گا عمل، لیکن ایک تصور کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، تصور اور کیفیت کے ساتھ۔ وہ تصور یہ کریں کہ میری دائیں مٹھی میں اللہ کی رحمت، طاقت اور اللہ کی قوت ہے۔ مطویاتم بیمینہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات، اللہ کہتا ہے یہ سارے آسمان میرے دائیں ہاتھ، یمین کہتے ہیں دائیں کو، یہ سارے آسمان میرے دائیں ہاتھ میں ہیں، میری قدرت اور طاقت اتنی ہے۔ سبحانہ وتعالی، میرا اللہ پاک ہے، اما یشرکون، کسی شرک اور کسی برابری سے اللہ ہے۔ پہلے یہ تصور کریں کہ میرے دائیں ہاتھ میں اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے، اور میرے بائیں ہاتھ میں سارے روگ اور سارے درد اور سارے جادو اور ساری جنات اور سارے تعویذات اور میرے اوپر ساری بیماریاں اور ساری تکلیفیں ہیں، اور میں نے یہ پڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی مٹھی کھول کے ایسے مارنا ہے، اور ساری چیزوں کے اوپر بل نقصف بالحق علی الباطل، اللہ کہتے ہیں ہم نے حق کو باطل کے اوپر مارا۔ آگے فید میں فائزہ ہوا ظاہر، بڑی طاقتور آیت ہے۔ ہم نے حق کو باطل پہ مارا، اور باطل کا بھیجا اٹھا کے ہم نے توڑ دیا، اور بھیجا اس کا ختم کر دیا، اس کو ٹکڑے کر دیا۔ بل نقصف بالحق علی الباطل، ہم نے حق کو اٹھا کے باطل پہ مارا، اور باطل سمجھتا تھا کہ میرا ساری کائنات پہ، ہم نے کہا نہیں، باطل مکڑی کا جالا ہے، اور مکڑی سمجھتی ہے میں ہر کسی کو پھندے میں پھانس لیتی ہوں، ایک جھاڑو کا تنکا لگتا ہے اور سارا باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارا باطل میرے اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے جھاڑو کے تنکے سے بھی بدتر ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ اللہ کی طاقت وہ ہے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ سارا جادو باطل ہے، یہ ساری جناتی قوتیں، کالی طاقتیں، یہ سارا ہنومان اور یہ سارا 67، یہ ساری طاقتیں سب باطل ہے۔ حق اللہ، ساری باطل ہے، یہ ساری طاقتیں کمزور ہیں۔ میرے رب کی طاقت مطویاتم بیمینہ، میرا اللہ کہتے ہیں میرے دائیں ہاتھ کے اندر سارے آسمان ہیں، ساری آسمان، ساری کائنات میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ، زمین پہ میرا سارا قبضہ ہے، وہ پہاڑ، کائنات اور آسمانوں کی بات پوچھتے ہو، میرے اللہ نے کہا وہ تو میری دائیں مٹھی میں ہے، وہ تو میری دائیں مٹھی میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میری طاقت کو تم نے پہچانا نہیں۔ پہلے اللہ نے شکوہ کیا ہم سے، اما قدر اللہ حق قدر ہی، میرے بندوں تم نے میری قدر کی ہی نہ جس طرح کرنی چاہیے۔ اما قدر اللہ، پہلے اللہ نے ہم سے شکوہ کیا، پھر اللہ نے کہا، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ ہیں کون؟ تو اللہ کہتے ہیں میں، والارض جمیعا قبضتہ، میں وہ ہوں جس کے قبضے میں ساری، اور میں بتاؤں کون ہوں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان میرے دائیں مٹھی میں ہے۔ تمہیں کیا پتا میں کون ہوں؟
दाएं मुट्ठी में अल्लाह की मदद को लें, तसव्वुर में लाएं। चलो चलो सुनो, ये तसव्वुर भी मेरा धोखा नहीं है। चलो फिर इस पे भी हदीस सुनाता हूं। मेरे बंदो, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं, जैसे मेरे साथ गुमान करोगे वैसे मामला करूंगा। हदीस कुदसी है। क्या है? क्या है? हदीस कुदसी है कि मेरे बंदो, मेरे साथ जैसे तुम गुमान करोगे वैसे तुम्हारे साथ मामला करूंगा। गुमान करो कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है, अल्लाह की ताकत मेरे साथ है, अल्लाह की कुव्वत मेरे साथ है, मेरे दाएं हाथ में अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की कुव्वत है। मेरे दाएं हाथ में वो जो अंबिया की मैं अर्ज किया था कि मौला एक जर्रा उनकी मदद और बरकत का मुझे अता कर दे। मेरे हाथ में अल्लाह की मदद और ताकत है, और मैं जब ये अल्लाह की मदद और ताकत बातिल के भेजे पे मारूंगा तो बातिल का भेजा और सर उड़ा के रख दूंगा। वो बातिल बीमारियां हैं, दुख है, नजर बद है, हसद है, कीन है, बुग़्ज़ है, दुश्मन का इंतकाम है, वो मेरी नाकामियां हैं, वो मेरी बंद गलियां हैं, वो मेरी राहें जुदा हैं, मेरी राहें बंद हैं, वो बीमारियों के हमले हैं, वो जादू के हमले हैं, वो दुखों के हमले हैं, वो नाकामियों के हमले हैं, वो असरात के हमले हैं, वो किसी चीज के हमले हैं, वो सारे के सारे हमले, वो सारे के सारे ये चीजें, ये मैंने जब मारूंगा इन पे ये सारी टूट जाएंगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मदद आई और फिरौन की सारी ताकतें और उसकी सारी फौजें, वो सामने समंदर मुझे नजर आ रहा था, वो समंदर सामने था। ओ, एक तो दरियाए नील खुद समंदर था, एक वहां पूरा बड़ा समंदर था तहद नजर, और वही समंदर था जिसके अंदर अल्लाह पाक ने मूसा और उसके साथियों को, हत्ता के एक और वाकया भी हुआ। क्या हुआ? फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने यह किया कि 70,000 ऐसे जादूगर बनाए जिनके हाथ में मूसा जैसा चोगा, मूसा जैसा असा, शक्लें बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसी। उसने कहा बनाओ, और मूसा के ऊपर वो जादूगरों की पूरी टीम थी, फौज थी, और कहा कि मूसा के ऊपर जादू करो। पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मतवियातुम बेयमीनिही, अल्लाह की ताकत उनके हाथ में थी, वो डंडा असा, अल्लाह की मदद उनके हाथ में थी, अल्लाह उनके साथ था। उसे पता नहीं है जब क्या हुआ, जब वो सामने मेरे समंदर नजर आ रहा था, वो सामने समंदर है, बिल्कुल वो सामने समंदर है, शर्म शेख में गया, जहां सामने फलस्तीन, इधर इसराइल का बॉर्डर, वहां वो सामने समंदर था। अल्लाह पाक ने फरमाया समंदर, फिरौन को तूने हजम करना है और उसके फौजों समेत। एक रिवायत में 12 लाख थी, एक रिवायत में 18 लाख थी, 18 लाख फौज थी, लाखों फौज थी। और मूसा के साथ चंद। कुदरत का निजाम देखें, सारे हजम हो गए, सारे बर्बाद हो गए, सारे समंदर ने गर्क कर दिए, सारे समंदर ने गर्क कर दिए। और एक अनोखी बात भी बताऊं, साल में 1 घंटा चंद मिनट के लिए वो जगह खुल जाती है और वहां लोग जाते हैं जहां समंदर गर्क हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम पार हुए थे और फिरौन गर्क हुआ था। साल में वो जगह 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए खुल जाती है, लोग उसमें सैर करते हैं आज भी। और ये नेट पे मौजूद है, नेट पे मौजूद है, और मैंने नेट पे उसकी वीडियो भी देखी है, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, किसी के मोबाइल पे मैंने देखी है खुद। आज भी अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, वो जगह खुल जाती है, कहते हैं समंदर ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है और वहां, और जमीन खुश्क निकल आती है। कुदरत का निजाम देखें, समंदर के अंदर से जमीन का ताल्लुक, जमीन खुश्क निकल आती है और फिर उसके बाद वापस समंदर अपनी मौजों पे आ जाता है। साल में 1 दफा उसी समंदर में मूसा के साथ ताकत थी और फिरौन की फौजों खत्म कर दिया। लेकिन जो बात कहना चाहता था, जब सब खत्म हो गए, देखा तो वो जादूगर सारे बचे खड़े हैं और सारे कहते हैं आमन तो बेरब मूसा व हारून, हारून अलैहिस्सलाम की कब्र वहीं कोहतूर पे है, हम आपके जो है रब पे ईमान लाए। या अल्लाह इनको कैसे बचा दिया? मूसा तुझसे इश्क और मोहब्बत है, इन्होंने तेरा रूप दिया था, झूठा था, वो भी पसंद आ गया। ये बहरूपिये थे,
इन्होंने तेरा बहरूपियापन जो है लिया था, ये सच्चे नहीं थे, पर तेरा रूप लिया था ना। मुझे अपने नबी से इतनी मोहब्बत है, इसका रूप भी ले लो, अंदर से चाहे खोटा ही क्यों ना हो। अल्लाह कहता है मैं फिर भी पार कर दूंगा, फिर भी पार कर। वाह मौला वाह। उन्होंने रूप लिया था वो, उसी तरह की दाढ़ी, उसी तरह की अबा, उस तरह के जुब्बा, उस तरह का असा, उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम वाली शक्ल, उस तरह की पगड़ी, बस वो रूप लिया था। और रूप भी नहीं था बल्कि बहरूप था। रूप कहाँ कहें, वो तो बहरूपिये थे, वो जादूगर थे, माबद आमून के मानने वाले थे, इबादत करने वाले आमून की हम देख के आए हैं। वो आमून रब के मानने वाले थे, वो फिरौन को रब मानने वाले थे। रब ने कहा ना, मेरे नबी की तूने चलो शक्ल अख्तियार की है ना, मेरे नबी की कॉपी की है, मेरे नबी की सिर्फ नकल की है, तो इस नकल को भी मैं कबूल करता हूं, मुझे इस नकल से भी मोहब्बत है। और रब ने उनको पार कर दिया और वह मूसा के साथी बन गए अलैहिस्सलाम के, और मूसा अलैहिस्सलाम के वो उम्मती बन गए। ये अमल जो अभी आपको मैं कराने लगा हूं, ये अमल भी 3 जुमेरातें चलेगा। आपके दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का सच्चा निजाम। अल्लाह अपनी पूरी ताकतों, पूरी कुव्वतों, पूरी मददों के साथ आज भी वही है जो है अपने दाएं हाथ में आपके, और बाएं हाथ में सारी मुसीबतें, तकलीफें, रोग, दुख, परेशानियां। और हम अल्लाह के नाम का तसव्वुर करके पढ़ेंगे कि मूसा फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। 11 दफा पढ़ के ना फिर इस हाथ, दोनों हाथों को खोल के एक हाथ को दूसरे हाथ पे ऐसे मारेंगे और इस तसव्वुर से मारेंगे, पूरी ताकत और तसव्वुर से मारेंगे, पूरी ताकत और तसव्वुर से। और वो पूरी ताकत और तसव्वुर जब मैं कहूंगा उस वक्त आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ूंगा ना, मैं ऐसे फूंक मार दूंगा, आप उस फूंक मारते ही दोनों मुट्ठियां खोल देंगे और दोनों मुट्ठियां खोल के सख्त तसव्वुर के साथ एक मुट्ठी के बरदूसी मारेंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि इन सब जिन्नाती जादुई बीमारियों वगैरह का भेजा तोड़ दिया। किसने? अल्लाह की ताकत ने, अल्लाह की कुव्वत ने, अल्लाह की ताकत ने, अल्लाह की कुव्वत। मुट्ठियां बंद करें। आपके दाएं हाथ में अल्लाह की ताकत और कुव्वत, आपके बाएं हाथ में सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे जादू, सारे जिन्नात, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां। तसव्वुर सख्त बना, तसव्वुर तवज्जो से बना, तसव्वुर ध्यान से बना, तसव्वुर यकीन से बना, यकीन के आगे भी यकीन से बना। अब हम 11 दफा पढ़ रहे हैं। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद, 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 फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। ताकत है, अल्लाह के नाम में कुव्वत है। और एक बात बताऊं, हमारी अमलियात की दुनिया में किताबों में बड़े बड़े बुजुर्गों से एक बात और भी साबित है। यहां एक हवाला और भी दे दूं, ये अमल करके ताली बजाओ ना ना, ये अभी नहीं, वो हमने अमल कर लिया, ताली नहीं बजानी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां तक हमारी अमलियात की दुनिया में है कि लाइट बंद हो या अंधेरा हो या उजाला हो या सुबह हो, या ये अमल करके यहां तक है। पर आपने जो मुट्ठियों के अंदर एक तरफ तागूती ताकत है, फिरौनी ताकत है, एक तरफ मेरे रब की अबदी ताकत है। मैंने फिरौन को खंडरों में देखा, यकीन जानिए फिरौन की शक्ल के सामने जब मैं खड़ा था ना, उसकी मैयत पड़ी हुई थी। कद उसका होगा 5.5 फुट, क्यों 6 फुट, 5.25 फुट, 5.5 फुट, ठीक। और उसका जिस्म, उसका कद, ओहो, उन्होंने भी इंतहा कर दी उसको महफूज करने में। और रब ने भी अपनी अता का, इनायत का अनोखा 1900 गालिबन 74 में या 71 में नेट में पड़ा होगा, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा, उस वक्त ये समंदर से निकला है, अभी निकला है। हाँ, समंदर में अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने कहा मैं महफूज करके दिखाऊंगा। तो हजारों साल समंदर में अल्लाह ने खुद अपनी ताकत से प्रिजर्वेशन का निजाम और हिफाजत का निजाम अल्लाह ने रखा। उनके तो बेशुमार फिरौन है ना, वो फिरौन मूसा, रामसेस 2 है,
वो रामसेस कहते हैं, रमीस हम अरबी में कहते हैं, रमीस आइन वाला, आइन वाला। तो वो रामसेस 2 कहते हैं, रमीस 2 दूसरा फिरौन। ये फिरौन तो 3000 साल चलते रहे। रब ने बच्चों की बड़ी हैं हनूस शुदा लाशें उनके ऊपर, और बड़ों की भी, औरतों की भी, मर्दों की भी। फिरौन, और पता है फिरौन बना कैसे था? इतनी उम्र में एक दिन बुखार नहीं आया था, एक दिन नज़ला नहीं हुआ था, एक दिन जुकाम नहीं हुआ था, एक दिन ठोकर नहीं लगी थी, एक दिन भूख फाकर फाका नहीं आया था, एक दिन गम हालात डांट नहीं पड़ी थी। जब हालात नहीं आए, इन हालात न आने पे फिरौन बन गया। कभी अल्लाह पाक अपने करम और अता से या अपनी निजाम से अगर किसी कोई हालात देता है तो ऐसे नहीं है, अपनी जात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए देता है। फिरौन जो बना था ना, इसको एक दिन कोई दुख पहुंचा ही नहीं था, कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं थी, कोई गम पहुंचा ही नहीं था, कोई दुख तकलीफ इसके करीब ही नहीं आया था। ये हर वक्त सौखा चौखा, हर वक्त हरा भरा, तुद की तो बता रह गई सारी उम्र, मैं बिल्कुल। और उसमें कहने लगा मैं हूं, तुम कौन हो? मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। फिर इसने 70,000 बच्चे मरवा दिए कि किसी ने, नजूमी ने, काहिन ने कहा, उन माबद के अंदर बड़े बड़े मोटे काहिन होते थे, जादूगर होते थे। उन्होंने कहा एक बंदा आएगा, उसका नाम मूसा होगा, वो तेरे खात्मे का जरिया बनेगा, उसका ख्याल कर। उन्होंने कहा आज के बाद जो बेटा पैदा हो उसको मारते जाओ, जो बेटा पैदा हो उसके मारते जाओ, मारते जाओ। पर अल्लाह ने कहा ना, मेरी ताकत है, मैं करके दिखाऊंगा। और मूसा को अल्लाह जल्ल शानुहु का निजाम कि मूसा को अल्लाह पाक ने फिर पैदा करके दिखाया और फिरौन के घर पाल के दिखाया। और जो उनके अल-अक्सर अल-कसर, अल-अक्सर अल-लग्सर, एक शहर है बोरा, कसर कहते हैं, और कुसूर जहां महल्लात हों। ये आपका जो कुसूर है ना, कुसूर, यहां आज भी कोट हैं, कोट फलां, कोट फलां, कोट फलां। हम कोट कहते हैं उसको, किला और कसर भी कहते हैं, कसर। तो अल-अक्सर एक शहर है, मैं वहां गया, और इसको लग्जर भी, लग्जरी से लग्जर कहते हैं। वहां महल्लात बादशाह के, फराइन के बड़े 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 अजीबो गरीब उनके आसार मौजूद हैं। अक्ल इंसानी समझ नहीं आते। या मैंने किसरा का महल देखा था, शाह ईरान का, वहां जाके मदियन में, इराक में। तो अल्लाह ने कहा नहीं, मैं यहीं पलाऊंगा और तेरी गोद में पलाऊंगा और तेरे घर पलवाऊंगा। मूसा की परवरिश की, और वही मूसा थे जिसने सामने आया और कहा ना तू रब नहीं है, रब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। बड़ा ताकतवर अमल किया आज आपने, सचमुच बड़ा ताकतवर अमल किया आज आपने, बहुत बड़ी कमाई कर ली। असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। यह नूर लुक्मे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं। दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुक्मे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती हैं और दिल की दुनिया आबाद, और दिल की दुनिया शाद, और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुक्मे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुक्मे सूरत फातिहा, और कितनी बार, कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा करम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा। फरमाया सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मेरे पास एक सांप का काटा आया था, गनूदगी में था, वो बहुत गनूदगी में से सोता था, और मैंने कहा इसको सोने ना दे। ख्याल ना किया इन्होंने, इधर से हटा तो बंदा खत्म हो गया, सांप का काटा। हमारे एक वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के थे, मलिक अब्दुर्रहमान डूडी, तो लाए थे। तो कहने लगे इस बिच्छू के काटे का इलाज, साहबा कराम ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के उस पर दम कर, और वो ठीक हो गया।
اور میں جب سورت فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورت فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورت فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے۔ کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ پر میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورت فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورت فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے۔
1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے. اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا. اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی. میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں. دعا کرو موت تک نہ رہوں. اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں. میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا. جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے. پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو. وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں. تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی. جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے. آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو. یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ صحت مندی کا راز ہے. سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ. جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں. اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو. اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب آ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی کاغذ دیا اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا. کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی،
उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस का रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया देके अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। का ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना इंसान अब बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हजूर के घराने को हदिया करें। और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है। उनको हदिया करें, अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से अमल बता रहा हूं, साल से अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ।
एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आप और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कज़ा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़े, बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़